امریکی فوجیوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. جی ہاں, ایک بہت بڑا انکشاف. اور یہ انکشاف کس کا نام لے کر کیا گیا ہے؟ جو امریکہ کے جو ڈیفنس کے سیکرٹری ہیں پیٹ ہیگسیتھ, ان کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے. ایران کے حوالے سے کیا گیا ہے. یہ خبر آپ کو چونکا دے گی. دوستو, میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم. امریکی فوجیوں نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر جنگ یعنی جو وار سیکرٹری ہیں پیٹ ہیگسیتھ امریکہ کے, انہیں ایرانی ڈرون سے بغیر تحفظ کے چھوڑ دیا. یہ کس کی بات کہی جا رہی ہے؟ یہ فوجیوں نے کہا, امریکی فوجیوں نے. ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے. دراصل ایرانی ڈرون حملے میں بچ جانے والے فوجیوں, جس میں 6 امریکی اہلکار ہلاک اور 20 زخمی ہوئے ہیں, تو ان میں جو بچ جانے والے فوجی انہوں نے پینٹاگون کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ انہیں مناسب تحفظ فراہم کیا گیا تھا. اب آپ سوچیں یہ کیسی خبر ہے اور کیسی رپورٹ ہے. یہ حملہ جنگ کے دوسرے دن ہوا جو 28 فروری کو شروع ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے نا کہ 28 فروری ہی وہ تاریخ تھی جب امریکہ اور اسرائیل نے بغیر اکساوے کے, بنا کسی اشتعال کے, ایران کی طرف سے بنا کسی اشتعال کے ایران پر حملے شروع کر دیے تھے. تو اس کے دوسرے دن کا ہی یہ معاملہ ہے جب ڈرون حملہ ہوا تھا. اس کے بعد ہیگسیتھ نے فوجیوں کو دیے گئے تحفظ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایرانی ڈرون مضبوط دفاعی نظام کو چکمہ دے کر گزر گیا تھا. تاہم 9 اپریل کو CBS نیوز کی رپورٹ میں ایک زخمی فوجی نے کہا کہ یہ کہنا کہ صرف ایک ڈرون اندر آ گیا غلط ہے. فوجی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بات کہی ہے جو رپورٹ میں سامنے آیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں کہ یونٹ خود کو بچانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اب آپ سوچیں, یہ امریکی فوجی کہہ رہا ہے, امریکی فوجی کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں کہ یونٹ خود کو تیار کرنے کے لیے یعنی خود کو بچانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. یہ کوئی مضبوط دفاعی پوزیشن نہیں تھی. CBS نیوز نے عینی شاہدین کے بیانات, تصاویر اور ویڈیوز جمع کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کویت کی ایک بندرگاہ پر واقع فوجی اڈا اس دن صرف معمولی حد تک محفوظ تھا. جب امریکی فوجی ایران کے خلاف جنگ کی حمایت میں مغربی ایشیا میں ساز و سامان, اسلحہ اور اہلکاروں کے نقل و حرکت کو منظم کر رہے تھے, اسی دوران ایک ڈرون نے اڈے کو براہ راست نشانہ بنایا. ایک فوجی کے مطابق اچانک سب کچھ ہلنے لگا. انہوں نے مزید بتایا کہ یہ بالکل فلموں جیسا منظر تھا. کانوں میں آواز گونج رہی تھی, نظر دھندلی ہو گئی, چکر آ رہے تھے اور ہر طرف دھواں اور گرد و غبار تھا. فوجی نے زخمیوں کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا کہ سر پر چوٹیں, شدید خون بہنا, کان کے پردے پھٹ جانا اور ہر طرف شارپنل کے زخم, لوگ پیٹ, بازوؤں اور ٹانگوں سے لوگوں کے خون بہ رہا تھا. جنگ شروع ہونے سے تقریباً 1 ہفتے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے فیصلے کے بعد کویت میں تعینات زیادہ تر امریکی فوجیوں کو اردن یعنی جارڈن اور سعودی عرب کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا جو ایرانی میزائلوں کی حدود سے باہر تھے. اس کے باوجود امریکی فوج کی 103ویں سٹیٹمنٹ کمانڈ کے درجنوں اہلکاروں کو کویت سٹی کے جنوب میں واقع ایک بڑے اڈے سے منتقل کر کے جنوبی ساحل پر واقع پورٹ الشعبیہ کے چھوٹے سے فوجی مرکز میں بھیج دیا گیا تھا. کس پورٹ میں؟ یعنی جو بندرگاہ ہے پورٹ الشعبیہ کے ایک چھوٹے سے فوجی مرکز میں بھیج دیا گیا تھا. رپورٹ کے مطابق یہ آپریشن سینٹر عراق اور افغانستان کی جنگوں کے دور کے پرانے طرز کے ڈھانچے جیسا تھا جب ڈرون جنگ ابھی عام نہیں ہوئی تھی. اس درمیان اگرچہ عمارت کے ارد گرد اسٹیل سے مضبوط کنکریٹ کی دیواریں موجود تھیں جو مارٹر یا راکٹ حملوں سے تو بچا سکتی تھی, لیکن فضائی حملوں خصوصاً ایرانی ڈرونز کے خلاف کوئی مؤثر دفاع موجود نہیں تھا. ایک فوجی نے بتایا کہ یہ ایک پرانا فوجی اڈا تھا, چند چھوٹی رکاوٹیں اور ٹین کی بنی عمارتیں جہاں ہم عارضی دفاتر بناتے تھے. فوجی نے کہا ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں ایسے مقام پر کیوں تعینات کیا گیا جو ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کی زد میں تھا. ایک فوجی کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹس میں اس چوکی کو ممکنہ ایرانی ہدف قرار دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے قریب ایک خطرناک علاقے میں چلے گئے جو پہلے ہی نشانہ بننے کی فہرست میں تھا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی معقول وجہ کبھی بتائی گئی تھی.